اس تمام تر کلیسیائی انتظام کلیسیائی رویا کے لیے دل شکر گزاری سے بھرا ہے. پاسٹر عاشق کے لیے ان کی محبت بھری دعوت کے لیے ساری ٹیم کی کاوش کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں. اور آج اس سیمینار میں آج کے اس پہلے سیشن میں آپ سب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم جو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ ہمیشہ کی طرح ہماری زندگی میں باعث برکت ہوگا اور ہم آج نئے موتی لے کر اپنے ساتھ کلام کے خوبصورت بیش قیمت موتی لے کر اپنے ساتھ گھروں کو جائیں گے. آمین. جو سیمینار ہے اس کا جو مرکزی جو عنوان ہے یا موضوع ہے وہ ہے The Winning Family Seminar. ایک ایسا خاندان جو جیتنے والا خاندان. ہاللیلویا. کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک دوڑ میں ہیں. آپ کی ایک دوڑ ہے, میری ایک دوڑ ہے, ہمارے جو بچے ہیں ان کی ایک دوڑ ہے, چرچ کی ایک دوڑ ہے اور ایک نشان بھی ہے. اگر دوڑ ہے تو پولس کہتا ہے میں دوڑتا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں. تو ایک نشان بھی ہے اور وہ نشان یسوع مسیح ہے. وہ نشان اس کا وہ منصوبہ ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے, جس کو جاننا ہے, جس میں داخل ہونا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے. ہم نے جیتنے والے لوگ بننا ہے. ہاللیلویا. آج ہم اس پہلے سیشن میں ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ کلام کی چند باتوں کو دیکھیں گے. جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہیں, کمفرٹیبل ہیں. On your own. اور آگے when before it's gone. اپنی ملکیت کو جیتیں, اپنے خاندان کو جیتیں, اپنی نسل کو جیتیں. اس سے پہلے کہ ہار جائیں جیتیں. جو مین بنیادی طور پہ جس بات پہ ہم آج بات کریں گے, جیتنے کی بات کریں گے, وہ ہمارا اپنا خاندان, ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے اپنے نوجوان, ہمارا اپنا ازدواج ہے, آپ کا اپنا شوہر ہے, آپ کی اپنی بیوی ہے, آپ کا اپنا کنبہ ہے, آپ کا اپنا خاندان ہے. دور حاضرہ میں جوش و خروش میں, ایکسائٹمنٹ میں ایماندار خادمین, لیڈرز ایک ایسی دوڑ میں مصروف ہیں جس میں ان کے سامنے تا حد نگاہ لوگوں کا, روحوں کا, خاندانوں کا, قوموں کا ایک سمندر ہے. لیکن اس دور کی سمت, دور کے منظر نامے, دور کے اس لینڈس کے منظر کو دیکھتے ہوئے ان کی قریب کا جو منظر ہے, ان کے آس پاس کا جو منظر ہے, آس پاس کا جو ماحول ہے, وہ اس کو بھول جاتے ہیں. آج میں آپ کو انکریج اس بات کے لیے کروں گا, حوصلہ افزائی اس بات کے لیے کروں گا کہ اپنے کنبے, اپنے خاندان کو جیتیں. ابھی پچھلے کچھ ماہ قبل ہم ایک اور شہر میں جا رہے تھے اور ہم گاڑی میں دعا کرنے لگے. تو ہم کچھ پاسبان اس گاڑی میں موجود تھے. تو خدا کے روح نے, جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا کے روح نے ایک عجیب دعا جو ہے اس میں مجھے رہنمائی دی. اور وہ دعا یہ تھی, اور وہ رہنمائی دعائیہ نکات کی یہ تھی
چونکہ ہم خادمین ہیں، ہم پاسبانی خدمت میں ہیں، ہم تعلیمی خدمت میں ہیں، ہم لیڈرز کو، شاگردوں کو تیار کرنے کی خدمت میں ہیں، ہم رہنماؤں کو تربیت دینے کی خدمت میں ہیں، ہم کلیسیا کو مضبوط کرنے کی خدمت میں ہیں۔ تو ہمارا جو بہت زیادہ رجحان ہے وہ لوگوں کی طرف، شاگردوں کی طرف، خادموں کی طرف، اوروں کی طرف ہے۔ تو خداوند نے ایک بات مجھے خاص طور پہ یہ سکھائی، اور وہ یہ تھا کہ جس طرح تم لوگ تھیولوجیکلی، تعلیمی طور پہ، الہیاتی طور پہ سیمنریز میں شاگردوں پہ، اسٹوڈنٹس پہ، لوگوں پہ ایفرٹ کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو، کاوشیں کرتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس کرنا، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ الارمنگ بات جو ہے، جو خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے، وہ یہی ہے کہ خادمین، ایماندار گھرانے جو ہیں، جو خدمت میں خاص طور پہ ملوث ہیں، مصروف ہیں، ان کا سارا رجحان دوسروں کو خدمت میں لانے، خدمت میں بڑھانے اور خدمت میں بنانے پر لگ جاتا ہے، جو کہ خوبصورت دل ہے، لیکن ان کا اپنا جو خاندان ہے وہ درخت دوسروں کو بھی سایہ دیتا ہے، لیکن اس کے نیچے چھاؤں رہتی۔ تو اپنے بچوں پہ خدا نے اس رات ہمیں اس دعائیا نشست میں، جو ہم گاڑی میں توبہ ٹیکسنگ سے آتے ہوئے کر رہے تھے، خدا نے ایک بات سکھائی کہ اپنے بچوں پہ اس طرح سے ایفرٹ کرو، کوشش کرو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی، ان کے ایمان کو گرمانے کی، ان کی دعاؤں کو مضبوط کرنے کی، جس طرح تم سیمنری میں دوسرے لوگوں کے اوپر کوشش کرتے، جس طرح تم بائبل کالجز میں اسٹوڈنٹس کو سخت ڈسپلن میں سے، سخت محنت میں سے، کلام کے سخت مطالعے میں سے، کلام کے گہرے مطالعے میں سے، دعاؤں کے سیزنز میں سے گزارتے ہیں، خدمت کے تجربات میں سے گزارتے ہو، اسی طرح ایمان کے اوپر، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے خاندان، اپنے بچوں پہ ایفرٹ کریں۔ ہم نے چیزوں کو بہت ایزی لے لیا۔ میں خاص طور پہ اس وقت اس نشست میں ان لوگوں کو جو خدمت میں کسی طرح سے مصروف ہیں، یا وہ گھرانے جو کلیسیا میں آتے ہیں، یا جو ایمان میں زیادہ مضبوط ہیں، خاص طور پہ میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ جاتے ہیں، ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں، ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہم میٹنگز میں جاتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، عبادتوں میں جاتے ہیں، کروسیڈز میں جاتے ہیں، گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، کلیسیائی اکٹھ میں شامل ہوتے ہیں، تو ہمارے جو خاندان ہیں، کنبے جو ہیں، وہ اسی طرح سے خدا کے کام میں بڑھ رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں بہت فوکسڈ، بہت بغور، غور سے، جیسے آپ کسی بائبل کالج میں، تھیولوجیکل ادارے میں، سیمنری میں کسی ایک شخص کو تیار کرتے، نکھارتے ہیں، اس طرح سے ریگرس، زوردار، سخت ترین توجہ کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے ازدواج، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنی نسل کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی، دعائیں کرنی پڑے گی، ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ کلام بانٹنا پڑے گا، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو آج کے سیشن کے بعد ایک سیمنری بنانا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جو اس نشست سے اٹھ کر باہر جائیں گے، آپ اپنی آنے والی زندگی میں اس کلام کے نتائج کو دیکھیں گے، پھل دیکھیں گے آپ۔
सिंपल एक जुमला मैं आपके सामने छोड़ के जाना चाहता हूं, अपने खानदान को सेमिनरी बनाएं, अपने खानदान को बाइबल स्कूल बनाएं, अपने खानदान को बाइबल कॉलेज बनाएं। कलाम के गिर्द अपने खानदान को परवान दें, दुआया माहौल में अपने खानदान को परवान दें, कलाम की बातें करें, गीतों में अपने खानदान को परवान दें। हर वो चीज जो आपको छोड़नी पड़ेगी आप उसे छोड़ें। हर वो चीज जो कलाम के जायके से मुतज़ाद है, कॉन्फ्लिक्ट करती है, रगड़ खाती है और आपके दिल की चाहत उसमें है, आपको अपनी वो आंख निकालनी पड़ेगी, आपको अपनी वो सुली उठानी पड़ेगी, आपको अपनी वो जो खुदावंद ने कहा कि अगर इससे बेहतर है कि वो जिस्म का हिस्सा जो तेरा पार्ट है जिसे तू पसंद करता है उसे निकाल। आज मुझे आप ये बताएं, आप में से कितने हैं सोच समझ के संजीदगी के साथ इस बात के लिए जरा अपने हाथ उठा के दिखाएं, हिम्मत करें, जो आज के बाद ये फैसला करने के लिए तैयार हैं कि हम कलाम के खिलाफ जो हमारे मजाज है, जो हमारे ख्वाहिशें हैं, जो हमारे शौक हैं, आज के बाद हम उनको पीछे करने के लिए तैयार हैं। एक भी हाथ खड़ा हो जाएगा ना, मैं समझता हूं बरकत की बात। आमीन। आपको वो आदतें, वो रवैये, और मैं खुल के बोलूंगा वो ड्रामे, वो लाइफस्टाइल्स, वो लोग, वो शौक छोड़ने हो, वो खाना ना होना भी स्वाद दे, आपको वो खाने छोड़ने होंगे, आपको वो महफिलें छोड़नी होंगी, आपको वो रिश्तेदार छोड़ने होंगे, आपको वो घराने छोड़ने होंगे, और फिर आप अपने खानदान को उस जीतने वाले निशान की तरफ लेकर जा सके। तो आज सिर्फ सबसे पहले एक छोटी सी बात, मैं बड़ी सादा बातें करना चाहता हूं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शोर मचाने के लिए, आपके दिलों को गरमाने के लिए हमारे पास अल्फाज का जखीरा भी है, जुमला बंदियां भी हैं, कलाम भी है, लेकिन ये याद रखें आप इस वक्त सेमिनार में बैठे। सेमिनार का मतलब होता है ये तालीमी नशिस्तें बुनियादी तौर पे। सो ये कोई क्रूसेड या बशारती इबादत नहीं है कि एक पुलपिट से दूसरे पुलपिट पे जंप लगा के जाना और सामीन को और नाज़रीन को और हाज़रीन के दिल को खरीदना, मोल लेना, वो इसका कोई इसमें उसका कोई मकसद नहीं। तो शोला बयानी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये हम तालीमी बात देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एक चीज जो आपने साथ लेके जानी है वो क्या है कि आज के बाद अपने खानदान को कैसे आपने लेके चलना है। ऐसे जैसे बाइबल स्कूल में तालीम हासिल कर, बाइबल पढ़नी है, रेगुलरली पढ़नी है, कलाम की बातें करनी है, रेगुलरली करनी है, मुसलसल करनी है, बिला नागा करनी है, दवाइयां नशिश रखनी है, दवाइयां मजबे खड़े करने हैं, मुसलसल करने हैं, अपने खानदान को नापाकियों से साफ करना है, गंदगी को दूर करना है, बाकायदगी के साथ ऐसे करना है। वो चीजें जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, आपके घर में है, वो स्टैच्यूज हैं, वो तस्वीरें हैं, वो नावल हैं, उनको बाहर निकालना है। वो चैनल्स जो आपके घर में चलते हैं, आज फैसला करें कि आज हम उनको बंद करेंगे। वो चीजें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उनको आज माइनस करना पड़ेगा, और फिर आप अपने खानदान को किसी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएंगे जहां पे आप जीतने की हद तक, जीतने की तरफ जा सकेंगे। आमीन। तो अभी तक हमने क्या पहली बात क्या सीखी, क्या देखी? एक बाइबल, मैं बाइबल स्कूल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल, क्योंकि वहां पे बहुत डिसिप्लिन के साथ, नस्ल ज़ब्त के साथ आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। आप में से कितने जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज कौन कौन जाता है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन जाता है, तो क्या होता है जब मर्जी चले जाते हैं? बताइए जी। बहना नहीं, टाइम होता है।
ڈسپلنز ڈیولپ کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور پھر آپ رزلٹ دیکھیں. منظم ہو. جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وعدے کی سرزمین میں کیا ایسی چلے گئے تھے؟ فوراً چلے گئے تھے؟ ان کو کیا کرنا پڑا تھا؟ ان کو جنگیں لڑنی پڑی, ان کو کوشش کرنی پڑی, ان کو ڈسپلن ہونا پڑا تھا, خدا کے کلام کے مطابق آرگنائز ہونا پڑا. خدا کے کلام کے مطابق اس لشکر کو بہت سی چیزیں, بہت سی قوموں کے فیشن, شوق جو ہے, ماحول جو ہیں, معاشرے جو ہیں, ان کو تہہ تیل کرنا پڑا تھا, ان کو ہٹانا پڑا تھا تاکہ وہ وعدے کی سرزمین میں جا سکیں, اس دور کا پورا کر سکیں جو ان کے لیے خداوند نے رکھی تھی. ہاللیلویہ. لیکن اس سے پہلے جب خدا کا بندہ موسیٰ آسمان پہ چلا گیا تو خدا نے موسیٰ کے بعد کس کو کھڑا کیا؟ کس کو کھڑا کیا ذرا بتائیں؟ اور یشوع کے سامنے کون آیا؟ جب یشوع نے آگے بھی کوچ کرنا تھا تو یشوع کے سامنے کون آیا؟ ایک شخص, ایک ہستی ظاہر ہوئی اس کے سامنے جس نے اس کو لائف ٹائم کا, جو بچے یہاں پہ بیٹھے, نوجوان بیٹھے, لائف ٹائم کا اس نے اس کو ایک ورڈ دے دیا, لیسن دے دیا. اور وہ کیا تھا؟ خداوند کے لہو. اس نے کہا ایک ننگی تلوار لیے ہوئے ایک شخص اس کے سامنے کھڑا تھا. کیا لیے ہوئے؟ تلوار. یشوع کون تھا؟ اسرائیل کی آرمی کا جنرل. کیا تھا وہ؟ جنرل تھا, جرنیل تھا, سپہ سالار تھا. اس کے سامنے کون آ گیا؟ ایک شخص کیا لے کے آ گیا؟ تلوار. اس نے کہا تو ہماری طرف سے ہے کہ دشمن کی طرف سے؟ اس نے کہا میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا. اور بائبل مقدس کئی جگہوں پہ خداوند کے لشکر کا سردار کرائسٹ کو کہتی ہے, یسوع کو کہتی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو میں آپ کو کامیابی کے لیے کیا بتاؤں گا؟ بتائیں. پینٹ. کیا بتاؤں گا اور کیا بتاؤں گا؟ برشز, اسٹروکس, ایسی کینوس, برشز کے سائز, لکیر بنانے کھینچنے کے طریقہ کار, ایسی ہے نا. اگر آپ ماہر تعمیرات ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, تو پھر آپ کو میں کیا سکھاؤں گا؟ بتائیں ذرا جلدی سے. ہاں جی, بلڈنگ کیا کچھ بتاؤں گا میں آپ کو؟ کیا سکھاؤں گا؟ میٹیریل, کاسٹ, مالیت. خداوند نے کہا تھا نا کہ عقلمند شخص کون ہے جو پہلے پوری مالیت کا کیا لگاتا ہے, اندازہ کہ خرچہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یشوع کیا ہے؟ جلدی سے بولیں. وہ آرمی کا سردار, آرمی مین. لیکن اس کو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا اس کو کامیابی کے؟ اس کو کیا بتانا چاہیے تھا؟ فوجوں کو کیسے باندھنا ہے, اگلی صفوں میں کس کو کھڑا کرنا ہے, پچھلی صفوں میں کس کو کھڑا کرنا ہے, تیر برداروں کو کہاں پہ لانا ہے, نیزے والوں کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے, تلوار میں جو ماہر ہیں ان کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے, کہاں سے حملہ کرنا ہے, کہاں سے روکنا ہے. آپ کو پتا ہے نیشنل جیوگرافک یا ہسٹری جو چینل ہے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے, اور اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے یشوع کو اسٹڈی کیا, اور یشوع کی جو بائبل میں اور اسرائیل کی ہسٹری میں جو مووز ہیں, جنبش ہے, اس کا جو فوج کو لے کے چلنا, لشکر کو لے کے چلنا, اور ان ساری قوموں کو ہٹانا اور جنگیں لڑنا, اور اس میں خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرنا لیڈر کے طور پہ, وہ کہتے ہیں وہ دنیا کے ایک بہت مایا نیز جرنیلوں میں سے ایک ہے. اس کے پاس جو اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے تحقیق کی ہے, اور اس کو ایک انتہائی ذہین جرنیل ثابت کیا.
یہ دنیا کی ڈاکومنٹری کہہ رہی ہے، لیکن جب اس کے سامنے خداوند آتا ہے تو اس کو کامیاب ہونے کے لیے، جیتنے والا شخص بنانے کے لیے، غالب آنے والا شخص بنانے کے لیے خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب، ذرا میرے ساتھ پڑھیں گے آپ، نکالیے یشوع پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، اور یہ ہماری بنیادی ورس ہے آج کے لیے، ایک ہی آیت ہے، میرے پیچھے بولیے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ذرا تھوڑا سا اور پیچھے اگر ہم چلے جائیں، سو وہ کیا کہتا ہے جب یہ کہتا ہے تجھ سے دستبردار ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کے احتیاط رکھ کر، اب میرے ساتھ بولے 7ویں آیت کے درمیانی حصے سے، اس ساری احتیاط رکھ کر، غور سے بولیں، ورڈ بولیں، احتیاط رکھ کر، کیسے؟ جب چولہا چل رہا ہو تو کیسے بند کرتے ہیں؟ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، جب چولہے کی لو بڑی ہو تو کیسے کام کرتے ہیں؟ احتیاط رکھ۔ سڑک پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ احتیاط رکھ، دھیان سے۔ احتیاط کیسے رکھتے ہیں؟ آنکھیں کھول کے۔ نیند میں نہیں کھانا بناتے، نیند میں نہیں آتے، آپ سوئے ہوئے آتے، آپ جاگ رہے ہیں اور سڑک پہ جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو کیا کہا خدا نے؟ کیا کہا؟ آنکھیں کھلی رکھ کے، متوجہ ہو کے، الرٹ ہو کے، خبردار ہو کے، میرے پیچھے بولیے، احتیاط رکھ کے۔ 7ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر۔ کس پر؟ کتنی شریعت پر؟ 66 کتابوں پر۔ ہاللیلویہ، ساری شریعت پر بولیں، ساری شریعت پر۔ پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت سے مکاشفہ کے آخری باب کی آخری آیت، ہاللیلویہ، ساری شریعت پر عمل کریں جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے، دھیان سے سنیے، اس سے نہ دہنے مڑنا، نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں۔ دیکھیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ خداوند کے ہاتھوں میں فتح پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان میں خداوند کی برکتیں آئیں، آپ کا خاندان روح القدس کی قدرت میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، خدا نے جو آپ کے لیے نشان رکھا ہے آپ روح القدس کے زور میں بڑھنا شروع ہو جائے، تو پھر بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ گرے ایریا، انگریزی میں کہتے ہیں گرے شیڈ، گرے ایریا، یا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جہاں دونوں مکس ہو جائیں وہاں کون سا کلر بنتا ہے؟ گرے۔ گرے ایریا کوئی نہیں ہے۔ میرا اس پہ بڑا اسٹرانگ سٹینڈ ہے، خدمت میں کوئی گرے ایریا نہیں، بات چیت میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، وعدے جو آپ نے نبھانے ہیں اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ خدا کے کلام کے اگر آپ نے گیت گانے ہیں، آپ نے مدح کرنی ہے، تو پھر پرستش میں، مدح میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ کلام ہے، کلام کی خدمت میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ مسیح پاکیزگی ہے، کوئی گرے ایریا نہیں۔ آمین۔ تو سنیے، یا وائٹ ہے یا بلیک ہے، تو نہ سرد ہے تو نہ گرم ہے، تو کیا ہے؟ تو نیم گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ میرے پیچھے دوبارہ سے پڑھیے، نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل۔ آمین۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کی اعلیٰ تعلیم اچھی بات ہے، موسیٰ بہت تعلیم یافتہ ہے، پولس بہت تعلیم یافتہ ہے، دانیل بہت تعلیم یافتہ ہے۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کے سکلز، آپ کی مہارتیں، آپ کی چلاکیاں، ہوشیاریاں؟
کلام جو آپ کے دل میں ہے، خدا کا خوف جو آپ کی روح میں ہے، خدا کا اطمینان جو آپ کی جان میں ہے، خدا کی حضوری جو آپ کے اندر باہر آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اس حضوری کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ کلام کہتا ہے روح کو نہ بجھاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کامیابی اس میں ہے کہ تو احتیاط سے، سارے بولے احتیاط سے، ساری شریعت بولے، ساری شریعت، ساری بائبل اس پر عمل کریں، نہ دہنے مڑے نہ بائیں۔ اور پھر دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں اس طرح کی مسیحیت کو نشو و نما دیں، اس طرح کی مسیحیت کو پھلنے پھولنے کا موقع دے، اور پھر رزلٹ دیکھیں۔ کلام کا اصول کیا ہے؟ ایک آرمی کے جنرل کو جیتنے کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے کلام کے مطابق زندگی گزاری۔ حکمت، خداوند کے خوف، حکمت کا شکر، کہ خدا آپ کو رہنمائی دے گا کاروبار میں کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، خداوند آپ کو رہنمائی دے گا آپ نے اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے، خداوند آپ کو رہنمائی دے گا آپ نے اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا ہے، خداوند آپ کو رہنمائی دے گا کہ کس وقت کہاں پر پلاٹ خریدنا ہے، خداوند آپ کو رہنمائی دے گا کہ کس طرح سے آپ نے گھر بنانا ہے، خداوند آپ کو رہنمائی دے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے رشتے کہاں پہ کرنے ہیں۔ پھر جو کچھ خداوند کی رہنمائی میں ہوگا، خداوند کے خوف میں ایسی حکمت آپ کی زندگی میں آئے گی، نہ آپ کو اس کے آنے کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو اس کے جاری ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا آپ کی نیند میں، خدا آپ کے راستوں میں، خدا آپ کے جاگنے میں آپ کو سنبھالے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو رہنمائی دے گا۔ پرنسپل یہ ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، جیسے سیمنریز میں، کلیسیاؤں میں، بائبل سکول میں، بائبل کالجز میں آپ نشو و نما دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، اپنے گھر کو ایک سیمنری بنائیں، اپنے گھر کو ایک باضابطہ مسیحی ہیکل بنا لیں، اور پھر دیکھیں آپ اس جب نظم و ضبط میں، خدا کے معیار میں پختہ ہوتے جائیں گے، بچے پختہ ہوتے جائیں گے، آپ ان کی زندگی میں برکت آنا دیکھیں گے، آپ جیتنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ آج کتنے ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد گھر جا کے آپ کے حالات اونچ نیچ ہو سکتی، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر وقت پہ آپ کے ساتھ دعا میں نہ بیٹھ سکے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کے بچے سو گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ سوزینا ویزلی ایک بہت بڑا نام ہوا ہے مغربی بیداری کے لوگوں میں، جس کے 2 بیٹے اس دنیا میں، خاص طور پہ مغرب میں بڑے بیداری لانے والے سورموں کے طور پہ کھڑے ہوئے، چارلز ویزلی، جان ویزلی۔ اس کے 10 12 بچے تھے۔ آج آپ کے کتنے بچے ذرا جلدی سے بتائیں؟ کس کا ایک بیٹا بچہ ہے؟ 2 3 4 5 6 نہیں 5 تو 3 میں کھا رہے، 5 کس کے؟ 6 7 8 9 اس کے 10 یا 12 بچے تھے، اور ان سب کو پتا تھا، اس نے اپنے بچوں کو کہا ہوا تھا کہ جب تمہاری ماں کچن میں سارے دن بھر کی، اس وقت میڈ سے نہیں ہوتی تھی صفائی، نہیں میں دیکھا کچھ خادمہ نے کراچی بھی، لوگوں نے کراچی بھی کپڑے دھون لے لگا میں، برتن دھون لے لگا میں، جھاڑ پونچھے تاخیر لان لے لگا میں، کوئی میڈ سے نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور آپ رکھیں، اور کسی کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو سارے کام کرنے کے بعد لوگ کہتی تھی جس وقت تم اپنی ماں کے سر پہ سکارف دوپٹہ دیکھ لو تو اس وقت کوئی ہلجل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جان لینا اس وقت تمہاری ماں جو ہے
وہ دعا میں خدا کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اس کے اس ڈسپلن میں, اس کے اس نظم و ضبط میں, اس کے اس کڑے فیصلے نے, اس نے اپنے بچوں کو جب ڈسپلن کیا, ان کے اندر خدا کے لیے وقت پیدا کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیا, فوکس پیدا کی, توجہ پیدا کی. ڈسپلن, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. تو اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, تو خداوند نے کیا کہا؟ یہ فیصلے کریں. خداوند نے کہا پھر تو جب تیرا دھیان اس پہ رہے, آگے جا کے وہ کہتا ہے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. میں اس کو ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں, میرے پیچھے پڑھیے, کیونکہ آگے جو بات کرنی ہے وہ اس کو اور زیادہ مضبوط بنائے گی. تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. لیکن بہت سے خادمین آپ کو سیمینارز میں, چرچز میں, بشارتی باتوں میں, ٹی وی پہ, انٹرنیٹ پہ آپ کو موسیٰ کی معنی تعلیم دے رہے ہیں. بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, مواقع ہیں. آپ کے پاس آڈیو میں بائبل ہے, آپ کے پاس اردو آڈیو, انگلش آڈیو, پنجابی آڈیو, انگنت آڈیوز میں بائبل, ویڈیو بائبلز موجود ہیں, ڈراماٹائزڈ بائبلز موجود ہیں, میوزیکل بائبلز موجود ہیں, ویژول بائبلز موجود ہیں. فیصلہ آپ کا ہے. تو آیت کیا کہتے ہیں؟ اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں, تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل. زور سے بولے خوب کامیابی حاصل. آمین. شریعت کی ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. بعض لوگ کہتے ہیں تسی سارا میرے دعائیں کرتے رہتے ہو, تو ساڑھے گھر ہر ویلے گیت ہی لگے رہتے ہیں. یار اسٹوڈنٹس کو کہ یار تیرے فون میں ہر وقت یہ گیتوں کی آڈیوز لگی رہتی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کی بات ماننی ہے, برکت خدا سے حاصل ہوگی جو دنیا نہیں دے سکتی. ہاللیلویہ. وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, وہ خداوند نے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر. کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میرے پیچھے بولے وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی. تسی دیکھیا نہیں ہوگا روز, تسی وہ برکتاں دیکھیا ہی نہیں ہے. جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی. دیکھیں کیسی کیسی برکتیں خدا نے. اگر آپ خدا سے پیار کریں گے, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتیں تم میں قائم رہیں گی. اگر آپ اس سے محبت رکھتے ہیں, اس کی باتیں قائم ہیں, تو اگر اس کی باتیں آپ کی زندگی میں دل میں موجود ہیں, تو پروف یہ ہو رہا ہے آسمانی کورٹ میں آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, وہ خدا نے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے. بچوں, آپ جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, سنیں, یاد رکھیں, آپ کا ایک فیوچر, تابناک فیوچر تیار ہے. آپ کا ایک تابناک بابرکت ازدواج تیار ہے خدا کی طرف سے. آپ کے لیے ایک بابرکت مستقبل منزل تیار ہے, ڈیسٹنی تیار ہے. وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, وہ خداوند نے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے, جن کے اندر اس کا کلام ہے. خداوند یسوع ان کی زندگیوں میں رہتا ہے, وہ خداوند کے خوف میں رہتے ہیں, وہ مسیح کے مزاج میں آگے بڑھتے ہیں, وہ شریعت کی کتاب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. زور سے کہا آمین. تو دیکھیں 7ویں آیت میں یہ سب تھا نا, تو 8ویں آیت میں دوبارہ ہے. میں نے کہا تھا ہم یہ بات اس کو اور مضبوط کریں گے. آخری بات ہے یہ, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب تو احتیاط کر کے. کیا کر کے؟ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے 2 آیتوں میں, 7ویں اور 8ویں میں کوئی اور فرق ہے؟ کوئی اور آیت ہے بیچ میں؟
جب دو آیتوں میں، ایک آیت میں یا دو آیات میں یا تین آیات میں اکٹھ میں ایک چیز ریپیٹ دہرائی جا رہی ہو تو علم الہیات کا ایک تعلیمی اصول ہے، بائبل مقدس کا ایک تفسیری اصول ہے، بائبل کے مطابق ایک اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پہ الہام جو ہے، خدا کی جو مرضی ہے اور جو خدا کا مقصد ہے، اس کا ایک بہت بڑا وزن موجود ہے، اور وہاں پر وہ سیریس پر بات کر رہا ہے۔ کیئر فری بائبل کی بات نہیں ہو رہی، کیئر فری بائبل اسٹڈی کی بات نہیں ہو رہی، کیئر فری بائبل کے مطالعے کی بات نہیں ہو رہی، کیئر فری دوائیاں وقتوں کی بات نہیں ہو رہی، کیئر فری مسیح زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ مستند، سالڈ، ڈسپلن، باضابط، منظم، باضابطہ ایک احتیاط بھری مسیح زندگی کی کلام کے مطابق، نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، منہ سے کلام کے اصولات کا نہیں ہٹنا ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ And then you will see، پھر آپ دیکھیں گے ریزلٹس۔ آمین۔ آمین۔ اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ دہرائی جا رہی ہے یہ بات۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ آمین۔ خاندان کے جیتنے والے خاندان بننے، اپنی نسل کو جیتنے، اپنی ملکیت کو بچانے، اپنے خاندان کو جیتنے کے لیے خدا کے کلام کا یہی اصول ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمن حملہ آور ہو، اس سے پہلے کہ معاشرہ اپنا کلچر آپ کے خاندان میں ثابت کر دے، چھوڑ دے، انجیکٹ کر دے، ابھی سے، آج سے، اسی وقت سے خدا ان کے ذریعے دعا کرنا شروع کریں اور اپنائیں، کھڑے ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، احتیاط کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، زور کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ، unwavering, unshaking faith کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، نہ ہلنے والی دلیری، بہادری، مستعدی کے ساتھ، اور پھر آپ اپنے خاندان میں خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، اور آپ ان منزلوں میں داخل ہو جائیں گے جو خداوند نے آپ کے جیتنے کے لیے رکھی۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، سب کہیں پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا فضل آپ کی زندگی میں ٹھہرائے۔ آمین۔ اس کے جلال کے لیے زوردار تعریف۔ اپنے سر کو جھکائیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور چند لمحات ہم دعا میں وقت گزاریں۔ فادر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں خدا ان کے حضور اور خدا ان کا شکر کرنا شروع کریں۔ او خدا ان کا شکر کریں، آج اس نے ایک بار پھر سے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہے، ایک بار پھر سے اس نے آپ کو جیتا کر دیا ہے، ایک بار پھر سے اس نے آپ کو مستعد کر دیا ہے، متحرک کر دیا ہے، تاکہ آپ اس کے نام سے بہت سا پھل پائیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو اور زیادہ مستعد بنا دے، متحرک بنا دے، مسح شدہ بنا دے، بابرکت بنا دے۔ یہ نہ دہنے مڑے، یہ نہ بائیں مڑے، ان کے گھروں میں تیرے کلام کی آواز ہو، ان کے گھروں میں پرستش کی گونج ہو، ان کے گھروں میں دعاؤں کا بخور ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا دشمن کے کام ان کے خلاف ان کی زندگیوں میں مٹائے جائیں، ہٹائے جائیں، کٹائے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ریموو
کر دیے جائیں اور خدا تیرا فضل ان کی زندگی میں بڑھ جائے. ہم تجھے انوائٹ کرتے ہیں ان زندگیوں میں, ہم تیری مداخلت کو مانگتے ہیں اپنی زندگیوں میں. خدا تیرا شکر ہو, تیری برکت ان سب پر ٹھہری رہے. مسیح یسوع